وجہ سے دنیا میں پاکستان کتنا پیچھے رہ گیا، اور سعودی عربیہ کے ساتھ ان کا جھگڑا، امریکہ کے ساتھ ان کا جھگڑا، دوسروں ممالک کے ساتھ بھی ان کے جو غیر ذمہ وارانہ بیانات تھے، ان کی وجہ سے پاکستان دنیا میں تنہا رہ گیا۔ تو اس لیے ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہم حکومت کریں، ہم چاہ رہے ہیں ہم شیئرنگ آف پاور نہیں کرنا چاہتے، ہم شیئرنگ آف برڈن کرنا چاہتے ہیں، ہم بوجھ بٹانا چاہتے ہیں تاکہ ملک صحیح سمت پہ آ جائے۔ اور ہمارے لیے ہم اب آپ دیکھیں کہ اگر سلمان نعیم صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ ہم ان سے پیچھے ہیں ان کی کمپین میں؟ ہم سمجھتے ہیں ہماری کمپین ہے، چونکہ ملک ہے تو یہ سیاست ہے۔ اگر ملک نہ خدا نہ خواستہ نہ ہو، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ جناب میرے نکلنے کے وجہ سے ملک 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور آپ کے جو نیوکلیر اثاثہ ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس ملک میں کئی آئے اور کئی گئے، کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا، مگر لیڈر کو محب وطن ہونا چاہیے۔ لیڈر محب وطن اگر نہیں ہے اس کو میں لیڈر نہیں مانتا۔ کل بیان دیا کہ جب 1940 کی قرارداد پیش ہو رہی تھی تو میرے والد صاحب بھی وہاں مینار پاکستان کھڑے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب 1940 میں پاکستان کی قرارداد پیش ہوئی، کیا میرے والد وہاں تھے یا نہیں تھے؟ یا مینار پاکستان ان کا نام لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا؟ ہم ملک بنانے والوں میں سے ہیں، تو اس لیے ملک بچانا بھی ہمارا کام ہے۔ تو اس لیے یہ نیوکلیر پاور ہے اور ہمارے پاس بہت سے وسائل ہیں۔ انشاءاللہ یہ تکلیفیں عارضی ہیں، اور جب ملک صحیح سمت پہ آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے اس ملک میں پراسپیرٹی ہوگی اور اس ملک میں خوشحالی ہوگی۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ مشکل ضرور ہیں، مگر انشاءاللہ جیسے ہی انٹرنیشنل پرائسز کم ہوں گے وہ بھی عوام کو ہم ریلیف دیں گے۔ میں نے کل ہی میسج بھیجا ہے پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو، یہ میں میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بگ سٹی الاؤنس ملتان کو دیا جائے۔ ملتان سب سے بڑا شہر ہے جنوبی پنجاب کا، یہ جنوبی پنجاب کا ہیڈ کوارٹر ہے، بہت بڑا شہر ہے، اور ویسے بھی پنجاب میں تیسرے بڑا شہر ہے، ان کو بگ سٹی الاؤنس ملنا چاہیے۔ وہ میں نے کنوے کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ان کا رونا ہے کہ جناب 17 تاریخ سے پہلے اعلان نہیں ہونا چاہیے اور 17 تاریخ تک غریبوں کے لیے بجلی کم نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی اگر آپ ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ کہیں کہ یہ کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو اس لیے جو اچھے کام ہیں ان میں ہر ایک کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ اب میں آپ سے کہوں گا اگر کوئی سوال کرنا ہو تو میں حاضر ہوں۔ سر آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مسٹر ایکس نے لاہور سے مسٹر وائی کو ملتان بھیجا ہے دھاندلی کے حوالے سے، اس حوالے سے کیا؟ وہ ایکس کون ہے اور وائی کون ہے؟ یہ انہوں نے کہا، کل بھی کہا کہ مسٹر ایکس وہاں دھاندلی کر رہے ہیں، اور انہوں نے آج مسٹر وائی کو بھیجا ہے دھاندلی کرنے کے لیے ملتان میں۔ دیکھیں یہ ان کی ٹرمینالوجیز ہیں، تو میں ان کا ترجمان نہیں ہوں کہ میں ٹرانسلیٹ کروں۔ تو یہ کسی پی ٹی آئی والے سے پوچھیں کہ مسٹر ایکس وائی کیا کر رہے ہیں، مجھے ان کا کوئی پتہ نہیں۔ اچھا، دوسرا انہوں نے آج پھر جو ہے وہ ہماری مسلح افواج پر پھر ایک دفعہ حملہ کیا، اور میر جعفر اور میر صادق کا نام لے کر انہوں نے باتیں کی ہیں جو انہوں نے ہم پر مسلط کر دی امریکی سازش کے تحت، اس حوالے سے؟ دیکھیں پہلے تو جو امریکی بیانیہ انہوں نے دیا وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور ایسے جو اس قسم کے میسیجز ایمبیسیڈرز کی طرف سے آتے رہتے ہیں، اگر ہر چیز کے اوپر آپ اس قسم کا بیانیہ دینا شروع کر دیں وہ ملک و قوم کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اگر ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے کچھ کیا ہے تو انہوں نے پھر کیا ایکشن لیا تھا؟ حکومت تو ان کی اپنی تھی۔ اور یہ بتائیں کہ انہوں نے انکوائری کیوں نہیں کرائی جب یہ خود وزیر اعظم تھے اور ان کو پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے، اور وہاں وہ ایک ان کے منسٹر انٹیریئر تھے، انہوں نے
वादे कहा कि हमें तो बहुत पहले पता चल गया था हुकूमत नहीं रहेगी, तो इसलिए तो आप अब समझ जाएं जब उनको पता था तो वो उनको हुकूमत में होते हुए उन्होंने क्या इक़दाम किए। सर खान साहब ने जो एहसन इकबाल साहब के साथ हेरा इंटरचेंज पर जो वाक़या हुआ है उसकी मजम्मत करने की बजाय उन्होंने उसकी सपोर्ट की है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें वो सपोर्ट करते रहे, मगर वो मैंने देखा है टीवी पे कि वो फैमिली एहसन इकबाल के घर गई है और उन्होंने अपनी जो बात की थी उसमें शर्मिंदगी का एहसास किया है और रियलाइज़ किया है कि हमने गलती की। गिलानी साहब पंजाब में कहती हैं कि शायद गिलानी साहब से ज़्यादा मोहब्बत है, 2017 में उम्मीदवार नहीं है और कंपेन चला रहे हैं। किसकी बात ज़रा ऊंचा आप ऐसी कहते हैं कि गिलानी साहब को मुझसे लगता है ज़्यादा ही मोहब्बत है, 2017 की कंपेन चला रही है। देखें, पहली तो बात ये है कि मेरा उस हलके से जो उनका हलका है उससे ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता मेरा बेटा अली मूसा उनका मुकाबला करता है, तो अगर कंपेन कर रहे हैं तो वो उसका हक बनता है। अगर मैं कोई कंपेन करूंगा मैं तो आपको यहीं बैठ के भी रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मगर मैं जलसे तो नहीं कर रहा। इमरान खान साहब का जो मरूसी सियासत का जो बयानिया था वो किधर आप देखते हैं जो दफन हो गया? देखें, उसमें मैंने तो शुरू से कह दिया कि वो सबसे वादा किया था कि हम आपको सीट देंगे। अभी तक वो दोनों बाप बेटा MNAs हैं और MNAs होते हुए MPA लड़ रहे हैं, तो वो उनका बयानिया जो था इमरान खान साहब का वो गलत साबित हो रहा है। थैंक यू।